بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اسٹارمی ڈینیل ٹرمپ کے اکاؤنٹ میں سے صرف $1,80,000 برآمد ہوئے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں امریکی حکومت کہتے ہیں، ویسے تو 30-31 اور بھی کیسز ہیں، لیکن جو مین جو ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو پھنسے ہیں وہ اس کیس کے اندر جو ہے نا، مطلب بالکل 100% گلٹی ہوئے ہیں۔ تو وہ کیس یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بیسکلی اسٹارمی ڈینیل ٹرمپ کے اکاؤنٹ میں انلیگل فنڈ ٹرانسفر کرنے کے کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ امریکہ اتنا سپر پاور ملک ہے کہ اس کا جو ایکس پریزیڈنٹ ہے، اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کے کسی بھی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے اوپر فرد جرم عائد ہوا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے معاملات ویسے بھی ہیں جو میں اپنے چینل کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے طریقے سے نیو یارک کے اندر ٹرمپ ٹاور کے اندر بلایا گیا پولیس ارسٹمنٹ کے، جب فرد جرم عائد نہیں ہوا اس سے پہلے ہی اس کو بلایا گیا ٹرمپ ٹاور کے، ایک رات گزاری، پھر طریقے سے اس کو عدالت لے کر جایا گیا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے وہاں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ اسٹارمی ڈینیل ٹرمپ بیسکلی ان کی وہ فحاشی فلموں کی ایک ایکٹریس تھی جن سے جو ہے نا ان کے تعلقات بنے اور انہوں نے پیسے ٹرانسفر کرائے۔ اچھا، بات یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے، پھر چائنا کی اگر بات کریں تو چائنا کے ایک میئر ہیں، ان کے گھر سے $637 ملین کے سونے برآمد ہوئے، سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی، سونے کے بسکٹ، گولڈ بسکٹ جسے کہتے ہیں ہم، وہ برآمد ہوئے تو ان کو فوراً پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کا لا اینڈ آرڈر اتنا اسٹرکٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بیسکلی کمپرومائز نہیں کر رہے، اپنی ججمنٹ کے حوالے سے بھی لے لیں تو یہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اگر آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر پاکستان میں وہ لوگ ہوتے تو آج شاید کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پتہ لگ گیا کہ بھئی میرے اوپر کیس ہوا ہے تو وہ بھاگا نہیں، نہ اس کو بھاگنے دیا گیا، اس کو بڑے طریقے سے لایا گیا، لانے کے بعد اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی، بڑے طریقے سے اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں بڑے لوگ جو بیوقوف ہیں نا، یہ بیسکلی ہماری پاکستان اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے اور ہماری جو آگے والی نسلیں ہیں اس کا جو خمیازہ ہے نا وہ بھگت رہی ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، مطلب ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا ہم بھگت رہے ہیں، اب ہم جو کر رہے ہیں نا وہ ہمارے جو ہے نا بچے آگے بھگتیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد میں صرف اس لیے یہاں پہ اٹھا ہوں اس بات کو لے کے کہ بھائی آپ لوگ کسی بھی پارٹی کے جھنڈے کے ڈنڈے کو پکڑ کے کھڑے مت ہوں، آپ فوراً عدالت جائیں۔ دیکھیں، عدالت سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جاتی کیونکہ تمام ججز بک چکے ہیں، ہمارا سسٹم گل سڑ چکا ہے، بالکل گل سڑ چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، یہاں والے جو ہیں وہ بھاگے ہوئے لنڈن، وہ آ کے ہی نہیں دے رہے، اور نہ ہی ہمارے پاکستان کی حکومت کے پاس یا ہماری ججز جو ہیں عدالت کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو حکمران ہیں جو کرپشن کر کے گئے ہیں ان کو بلا لیں پاکستان۔ وہ بلا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بلا پا رہے؟ کیونکہ بھائی وہ بک چکے ہیں، یہ سب کے سب چور ہیں، بک چکے ہیں، یہ حرام خور ہیں۔ ایک ججز کی جو پینشن ہے نا وہ 12 15 لاکھ ہے، تو ان سے بولو نا پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں، آپ فنڈ چھوڑ دو، آپ نہیں لو پینشن، آپ کے پاس تو ویسے ہی اربوں روپے ہے۔
تو نہیں چھوڑ سکتے وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام بیوقوف ہے, ہم نے تو یہاں پہ زندگی گزارنی نہیں ہے. پھر آپ ان کی ججز کے بچوں کی لائف اسٹائل دیکھ لیں کہ ان کا فیوچر کتنا سیٹ ہے. کوئی لنڈن سے پڑھ کے نکل رہا ہے, کوئی کینیڈا کے اندر پڑھا ہوا ہے, کوئی دبئی کے اندر پڑھا ہوا ہے, تو کوئی گلف کنٹری, کوئی یورپ, کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گے یہ ججز کے بچے جو ہوتے ہیں. یا پھر آپ اپنے آئی جی لے لیں, ڈی آئی جی لے لیں پاکستان کے, ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فیوچر نہیں. پاکستان سے جو ہمارا پیسہ باہر ملک جو جانا ہے تو وہ بچوں کے ہاتھ میں ہی رکھ دیتے ہیں, بچوں کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیسے. وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, سارا بلیک منی آپ کا جا رہا ہے وہاں. تو خدا را آنکھیں کھولو. یہ سوشل آرگنائزیشن جو زکوٰۃ فطرے کے نام پہ اسکیم کرتے ہیں, یہ بھی وہی مافیا ہے جو پاکستان کے سیاستدان اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں. یہ بھی چونا لگا رہے ہیں, وہ بھی. خدا را اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ فطرہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی مدد کرنی ہو تو کسی بھی آرگنائزیشن کو ڈسٹرب کیے بنا آپ خود بندے کو تلاش کرو, فیملیز کو تلاش کرو. سفید پوش بندے کوئی سوشل آرگنائزیشن سے ہیلپ نہیں مانگتے, وہ اللہ سے ہی ہیلپ مانگتے ہیں. وسیلہ آپ بن جاؤ, ذریعہ آپ بن جاؤ, خود کرو انویسٹ, خود دو تاکہ دل کو سکون ملے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی کے اندر 40% سے بھی کم مہاجر اردو اسپیکنگ ہے. ٹوٹل آپ کو سندھی, پنجابی, پٹھان ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاموش ہے, سب خاموش ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پر کیا ہے, آپ کا حق کا پیسہ جو ہے ناحق لگا ہوا ہے ہر جگہ ناحق پیسہ لگا ہوا ہے آپ کا. تو برائے مہربانی آپ سوچ سمجھ کے اپنے پیسے کو دوسروں تک پہنچائیں. دوسروں کی مدد کے لیے جو پیسہ آپ لگا رہے ہیں, بڑے سوچ سمجھ کے پیسہ لگائیں اور لوگوں کی پیسوں سے ہی مدد کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے مدد کریں, کیا نام ہے, راشن سے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے آپ دیں گے تو وہ بچوں کی سامان, بچوں کی ضرورت کی اشیاء کی جو ہے نا سامان وہ خود خرید لیں گے, تو آپ کو دعائیں اور زیادہ مزید اچھی سے اچھی دیں گے. تو برائے مہربانی اس چینل کو بھی سپورٹ کریں. اس چینل کے نیچے ہم نے اپنے اکاؤنٹ نمبر دیے ہوئے ہیں. ہم بھی کچھ فلاحی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کرتے, ہم پیسوں سے مدد کرتے ہیں لوگوں کی. ہم ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جا کے جو ہے نا ہم جو ہے نا راشن کے بیگ دے دیتے ہیں, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ڈائریکٹ پیسوں سے مدد کرتے ہیں اور خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سہارا بننے کے لیے, جو کہ شادی نہیں ہو پا رہی, جن فیملیز کے اندر 6 بچیاں ہیں, ان کے باپ کہاں سے کما کے لائیں گے, اتنا کہاں سے کر پائیں گے شادیاں. تو اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ, شب بخیر.